ہماری آج کی یہ ویڈیو ہماری بہت ہی پیاری ویور نور گل کے نام۔ نور گل آپ کے لیے دل سے ڈھیر ساری دعائیں اور باقی بھی تمام ویورز کے لیے دل سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ جب تم کہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ میں بہت تھک گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں تمہیں اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرما رہا ہے، دعا پہاڑوں کو ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو جان لو تمہاری مصیبتیں کبھی پہاڑوں سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر ستاروں کو آسمان پہ سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا، پھر کوئی درد تمہیں نہیں ستا سکے گا۔ قرآن پاک میں اللہ کی قدرت، اللہ کی مدد کے بہت سارے قصے موجود ہیں، بہت سارے معجزوں کا ذکر ہے اس لا ریب و بے عیب کتاب میں۔ بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ساری دنیا کو ختم کر ڈالا، صرف اللہ کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ذبح ہونے سے بچا لیا۔ ایڑیاں رگڑیں تو زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ تحفہ کس کو دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر تحفظ فراہم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بہت بڑا معجزہ، بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور پھر اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا۔ خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہی اللہ کی مدد ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی اللہ کی طرف سے معجزے ہیں۔ نہ جانے تم کس گمان میں پڑے ہو۔ اللہ نے تم سے کتنے خوبصورت وعدے کیے ہیں اپنی مقدس کتاب میں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، اور طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ بے شک وہ اپنے وعدوں کا بہت سچا ہے۔ اتنے سارے وعدوں کے ہوتے ہوئے اگر تم مایوس ہو تو تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، ہم ہی اسے چھوڑ جاتے ہیں، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پلٹ آتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے ہمیں پھر سے تھام لیتا ہے۔ جب یقین کی ڈوری اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز تقدیر الہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ یقین اور بھروسے کے متعلق ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ ایک آدمی بہت اونچی عمارتوں کے درمیان تنی ہوئی رسی پر چل رہا تھا۔ وہ بہت ہی آرام سے اپنے دونوں ہاتھوں میں ڈنڈا پکڑے ہوئے سنبھل رہا تھا۔ اس کے کاندھے پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ زمین پر کھڑے ہوئے تمام لوگ دم سادھے اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔
جب وہ آرام سے دوسری عمارت تک پہنچ گیا تو لوگوں نے تالیوں کی بھرمار کر دی اور خوب تعریف کی۔ اس نے لوگوں کو مسکرا کر دیکھا اور بولا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں دوبارہ اسی رسی پر چلتا ہوا دوسری طرف پہنچ جاؤں گا؟ لوگ چلا کر بولے، ہاں ہاں تم کر سکتے ہو۔ اس نے پھر پوچھا، کیا آپ سب کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہم تم پر شرط لگا سکتے ہیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی میرے بیٹے کی جگہ میرے کاندھے پر بیٹھے گا، میں اسے بحفاظت دوسری طرف پہنچا دوں گا۔ اس کی بات سن کر سب کو سکتہ سا ہو گیا اور سب خاموش ہو گئے۔ جان لو، یقین الگ چیز ہے، بھروسہ الگ۔ بھروسہ کرنے کے لیے آپ کو مکمل فنا ہونا پڑتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن بھروسہ نہیں کر پاتے۔ بس جان لو، اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب آپ اس کی پاک ذات پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے تمہارا فاصلہ ہے، تم سے اللہ کا فاصلہ نہیں ہے۔ وہ تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جسے تم میلوں کی دوری سمجھ رہے ہو، بس وہ تمہاری ایک پکار کی دوری پر ہے، جو آواز دیوار کے اس پار نہیں جا سکتی۔ وہ رب اسے 7 آسمانوں کے اس پار بھی سن لیتا ہے، بلکہ وہ تو تمہاری خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ جس نے یہ دل بنایا ہے اس سے بہتر اس دل کا حال کون جان سکتا ہے؟ تم اس پر توکل رکھ کر چلو تو صحیح۔ تمہاری ایک دعا تمہارے اور معجزوں کے درمیان، تمہاری ایک دعا تمہارے اور اللہ کی مدد کے آنے کے درمیان آنے والی ہر رکاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ بس تم توکل رکھو، وہ انہی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں تمہاری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں وہاں سے اس رب کے کن کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تمہیں بھروسہ ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جب اللہ اپنے کسی بندے کے لیے اپنی غیبی مدد بھیجتا ہے تو پھر اس کا بھروسہ بڑھا دیتا ہے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو دعاؤں کا سننے والا ہے اور جو مشکلوں کو آسانیوں میں بدلتا ہے، آپ سب کی مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔